بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، ہم دوبارہ عقیدے کی کلاس کو پڑھنے کے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ تو اس سے پہلے کلاس میں ہم نے اسلام کے معنی اور مفہوم، اسلام کی بنیادی چیز، مسلم اور مسلمان کا کیا معنی ہے، کسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے پچھلے کلاسز میں دیکھا ہے۔ تو اب جو آج کی ٹاپک ہے عبادت کا معنی و مفہوم۔ دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے عبادت کے لیے دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے جو جن اور انسان کو میں پیدا نہیں کیا کہ میری عبادت کی، وہی ان کی کام ہے، دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ ان کو پیدا ہونا، اس دنیا میں آنا، وہ بچے بن کر جب نکلتے ہیں ماں کے پیٹ سے، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد دنیا میں رخصت ہوتے ہیں، یعنی موت ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے ہماری پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ یہ نہیں ہے ہم دنیا میں فلانا بڑے محل بنانا ہے، زیورات پہننا ہے، مال اور دولتوں کو کمانا ہے، عیش اور آرام کو پانا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ پہلی مقصد ہمارا اس دنیا میں آنا، اللہ ہمیں پیدا کرنے کے مقصد کو اللہ نے صاف طور پر سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں بتا چکا ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جانیں گے عبادت کیا چیز ہے۔ عربی زبان میں اس کی تعریف یہ ہے انتہائی درجے کی عاجز، یعنی آپ بالکل اللہ کے سامنے عاجز بن جانا، جو انتہائی، جو سب سے آخری درجہ ہے، جتنا آپ اللہ کے سامنے عاجز ہو سکتے ہیں اتنا آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ عبادت کا اصطلاحی تعریف، اصطلاح کے معنی، جو اپنے معاشرے کے اندر، جو سوسائٹی کے اندر اسے کیا کہا جاتا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ ان تمام ظاہری و باطنی اقوال، یعنی ہمارے اندرونی اور باطنی اقوال و اعمال کا نام ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے راضی ہوتا ہے، ہمارا ظاہری بھی اور ہمارے باطنی بھی۔ اور جو عمل کرتے ہیں اس عمل کو اللہ پسند کرتا ہو، اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہو، یہ عبادت کہا جاتا ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھنا، جو ہمارے ظاہری اور باطنی، ہمارا اقوال، ہمارا اعمال، اور جس عمل سے اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، یہ عبادت ہے۔ اب دیکھیں، اب اللہ کسے پسند کرتا ہے ہمیں کیسا معلوم، اور اللہ کس عمل سے راضی ہوتا ہے اسے ہمیں کیسا معلوم؟ اس لیے ہمیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہمیں یہ بتاتی ہے اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ کس عمل سے راضی ہوتا ہے۔ اس اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا ہے یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اس عمل کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔
ہم نے اسے پہلے بھی جو ہے آپ کو یہ بات بتایا ہے اسلام کے درس میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی ہم نے آج کے دین مکمل کر دیا ہے اور آپ کے لیے اسلام کو چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے، اور اس عمل سے اللہ راضی ہوا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو اللہ کے راضی، اللہ کی مرضیات، اپنے حکم کی تابعداری، اپنے نبی کی پیروی، اسی پر جو ہے اللہ کی رضامندی اور راضی ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات ہمیں پہلے اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ نمبر 2، یہ عبادت قبول ہونے کے لیے قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں، کیا کیا کنڈیشن آف عبادت ہے۔ اگر عبادت اللہ کے پاس ایکسیپٹ ہونا ہے، اللہ اسے مقبول کرنا ہے، تو اس کی کیا کیا کنڈیشن ہیں۔ دیکھیں، عبادت کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، 2 کنڈیشنز۔ نمبر 1، جب عبادت کریں گے تو آپ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ پہلی کنڈیشن۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، الا للہ الدین الخالص، سن لو دین اللہ ہی کے لیے خالص ہے، یعنی جس دین کی عبادت آپ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آپ دوسرے کسی کے لیے آپ عبادت نہیں کرنا ہے۔ آپ کی عبادت، آپ دین پر جو بھی عمل کرتے ہیں عبادت سمجھ کر، اس کا پہلا اخلاص ضروری ہے، اللہ کے لیے عمل کرنا۔ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، جو بھی آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اس عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرے کسی کی تعریف، کسی کی لوگوں کا جو ہے تعریف مقصد، یا دوسرا کوئی دنیاوی مقصد کے لیے آپ عبادت نہیں کرنا۔ آپ علم حاصل کرتے ہیں، لوگ مجھے یہ بتائیں، عالم بتائیں، لوگ مجھے دیکھ کر جو ہے تعریف کریں، یا مجھے علم سیکھنے سے، جانکاری کرنے سے میں 4 لوگوں کو پڑھاؤں گا، پڑھائے تو ایک جنے کے پاس میں 500 فیس لوں گا تو مجھے مال ملے گا۔ اگر اس نیت سے اگر کوئی انسان علم سیکھے اور پڑھائے تو جو ہے خسارہ میں ہو جائے گا۔ اس طرح سے جو ہمیں جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کا پہلی شرط، پہلی کنڈیشن یہ ہے، آپ کے دل میں اخلاص ضروری ہے۔ نمبر 2، دوسرا کنڈیشن شریعت کے موافق ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں نئی بات پیدا کی جس کے اس سے تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے موافق نہیں ہے، اس کے مخالف ہے، ھذا ما لیس منہ، اس میں سے نہیں ہے، اس طرح سے جو اللہ نے کہ نبی نے بتایا ہو، تو اگر ایسے عمل آپ دیکھیں فَهُوَ رَدٌّ، اسے آپ انکار کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ آپ صحیح مسلم میں اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ اپنے کتاب ریاض الصالحین کے اندر 160 پر 9 نمبر حدیث جو ہے نقل کیا ہے۔ اس کے لیے ہم سمجھانے کے لیے جو آپ کو کچھ مثالیں بتائیں گے۔ 6 چیز جو ہے اس چیز میں بہت اہم چیز ہے جو شریعت کے موافق یعنی نبی کی بتائے ہوئے طریقے یا لازم ہے۔ پہلی اخلاص، دوسرا نبی کے طریقہ۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے کچھ مثال بتاتا ہوں۔ پہلی چیز سبب، کوئی سبب کی ذریعے سے کوئی چیز عبادت ہوتا ہے، وہ سبب اللہ کے نبی بتانا یا قرآن میں اس کی دلیل موجود رہنا اگر ہوتا ہے تو سبب کی وجہ سے وہ عبادت بن سکتا ہے۔ اگر وہ سبب قرآن میں اور اللہ کے نبی کے
بتائے ہوئے طریقے میں وہ موجود نہیں ہے وہ عبادت نہیں بن سکتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن یعنی میلاد النبی، اسے عبادت سمجھ کر خوشیاں بنانا، اس سبب سے نبی کی پیدائش سے یہ سبب بنتے ہیں، اس سبب کو جو ہے معیار کر کر اس دن آپ جو ہے نفلی عبادت کرنا، چاہے دوسرے جو ہے رات جگنا، اس طرح سے جو بھی جو ہے آپ عبادت سمجھ کر اس دن کو متعین کرنا، اس سبب سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ یہاں آپ حکم نہیں دیا، اسے سبب کی حکم آپ نہیں بنایا، تو یہ عبادت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسری مثال، کچھ لوگ جو ہیں رجب کی 27 تاریخ اللہ کے نبی معراج گئے، تو اس دن کا اس معراج کے سبب کی وجہ سے اللہ کے نبی معراج گئے، اس دن کی رات کو جو ہے عبادت کرتے ہیں اور اس میں طرح طرح کی نفلیں پڑھتے ہیں۔ وجہ سبب یہ ہے اللہ کے نبی معراج گئے۔ اب دیکھو تو اللہ کے نبی کی معراج کا تاریخ بھی جو ہے حدیثوں میں جو ہے صحیح طرح سے صاف طور سے جو ہے اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے اس وجہ سے اس سبب سے جو ہے کسی حکم نہیں دیا آپ معراج کے دن عبادت کرو، معراج کی رات کو جو ہے پوری رات جگو، اس طرح سے آپ نے حکم نہیں دیا۔ تو اس سبب کے لیے جب اللہ کے نبی نے جب حکم نہیں دیا تو اس سبب کی بنیاد پر یہ عبادت نہیں بن سکتی ہے، پہلی مثال۔ دوسری مثال جنس، اب اللہ کے نبی نے آپ کے لیے عبادت کے اندر اس جنس کو آپ ذبح کرنے کے لیے حکم دیا۔ جنس کے معنی اب مثال کے اعتبار سے جو ہے اللہ کے نبی قربانی دو، قربانی ہمارے لیے عبادت ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب قربانی میں کوئی اگر گھوڑا قربانی دیتا ہے، کوئی مرغی قربانی دیتا ہے، کوئی جو ہے کبوتر قربانی دیتا ہے، تو جنس یعنی اس میں جو ہے تبدیلی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی آپ کو جو ہے قربانی دو، بولے کون سی جانور دو، بولے اللہ کے نبی نے گائے دینے کے لیے حکم دیا، اونٹ دینے کے لیے حکم دیا، اور آپ کو بکرے دینے کے لیے حکم دیا۔ تو اس جانوروں کو چھوڑ کر دوسری جانورات، کوئی جو ہے مرغی، کوئی جو ہے گھوڑا، کوئی کچھر، اس طرح سے جو ہے دوسرے ڈیفرنٹ ٹائپس کے جو ہے اینیملس کو اگر طے کر جو ہے اگر کوئی انسان قربانی کرتا ہے اس کی قربانی قبول نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جس جنس سے دینے کے لیے حکم دیا اس جنس کے علاوہ آپ دوسرے کسی جنس کو آپ سلیکٹ کریں گے، یہ شریعت کے موافق نہیں ہے، یہ خلاف ہے، تو آپ کی قربانی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک مقدار آپ نے منتخب کر دیا، سلیکٹ کر دیا۔ مثال کے اعتبار سے آپ نے ظہر کی نماز 4 رکعت آپ نے منتخب کر دیا، بتا دیا ہے ظہر کے لیے 4 رکعت ہیں، فجر کے لیے 2 رکعت ہیں، عصر کے لیے 4 رکعت ہیں۔ تو کوئی آدمی عبادت سمجھ کر ظہر کی 4 رکعت کی بنا پر 6 رکعت پڑھتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے یہاں 4 رکعت منتخب کر دیا ہے، تو آپ اس سے بڑھ بھی نہیں سکتے، اس سے کم بھی نہیں ہو سکتے۔ چوتھا چیز، کیفیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیفیت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت سے آپ کو حکم دیا اس کیفیت میں تبدیلی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی انسان کو حدث اصغر ہو گیا، یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے، جب انسان وضو ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ جانے کے بعد یعنی ہوا خارج ہوگا یا بیت الخلاء جا کر آ گیا ہے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وضو کرنا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے چہرے دھوتا ہے۔
یہ وضو بن سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ یہ جو ہے وضو کے برخلاف ہے. اللہ کے نبی کس طرح سے وضو کیے ہیں، وضو کس طرح سے شروع کرنا ہے، اس کیفیت سے جو ہے یہ ڈیفرنس ہوتا ہے. یہ عبادت نہیں بن سکتا ہے. اس لیے کیفیت بھی شرط ہے عبادت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ دھوتے تھے. اس طرح سے جو کیفیت سے جو ہے ہٹ کر جو ہے جب انسان جو ہے اس عمل کو کرتا ہے، یعنی وہی کام کرتا ہے، اس میں بھی جو ہے چہرہ دھوتا ہے، اس میں بھی سر دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، یہ سب کرتا ہے، لیکن اس میں کیفیت بدلتا ہے. جس طرح سے اللہ کے نبی نے ہاتھ سے وضو کرنے کے لیے جو ہے، یعنی پہلے جو ہے اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پاؤں کو دھوتے ہیں. یہ اس طریقے کو چھوڑ کر جو ہے پہلے پاؤں دھوتا ہے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرتا ہے، پھر ہاتھ دھوتا ہے، پھر چہرہ دھوتا ہے. یہ الٹا وضو کو الٹا کرتا ہے، لیکن پانی سے وہ سارے چیز جو ہے بک جاتا ہے، لیکن یہ وضو نہیں کہا جاتا. کیوں؟ اس میں کیفیت بدلتا ہے. اب پانچواں چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ٹائم، کچھ زمان آپ نے منتخب کر دیا ہے، تو اسی میں اس عمل کرنا ہے. اس سے پہلے بھی نہیں کر سکتے، اس کے بعد میں بھی. مثال کے اعتبار سے رمضان کا روزہ سب پر فرض ہے، اور رمضان جب آئے جب رکھنا ہے. یعنی شعبان کی 29ویں رات کو چاند دیکھ کر اس چاند کی بنا پر آپ کیا کرنا، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی آدمی رمضان کا ایک مہینہ کا جو رمضان کا مہینہ ایک مہینہ کا روزہ رکھنا فرض ہے، مجھے رمضان میں جو ہے ٹائم نہیں ہے، دوسرے کام ہیں، اس لیے مجھے جو ہے شعبان میں مجھے فری ہے، چھٹی ملتی ہے اور مجھے فرصت بھی ہے اس میں، اس لیے میں رمضان کی فرض کیا ہوا روزے کو میں شعبان میں رکھ لیتا ہوں. اگر شعبان نہیں ہے تو شوال میں رکھ لیتا ہوں. اس طرح سے اس ٹائم کے اوپر یا پیچھے اگر ایک مہینہ کا روزہ رکھا ہے وہ اللہ کے پاس قبول نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے، اللہ نے رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے حکم دیا ہے، تو آپ اسے پہلے بھی نہیں کر سکتے، بعد میں بھی. یہاں جو ہے وقت مقرر ہے. اسی طرح ظہر ہے، ظہر کی وقت آنے کے پر ظہر پڑھنا ہے. کوئی زوال میں ظہر کی نماز ادا کر دیا ہے، یعنی جب سورج بیچ کے آسمان پہ جب رہتے وقت انسان کیا کرتا ہے، زوال میں ظہر پڑھتا ہے، تو اس کی ظہر کی نماز قبول نہیں ہے. اسی طرح 6 شرط میں یہ ہے، جس جگہ پر اللہ کھڑنا آپ کے لیے عبادت بنایا ہے اسی جگہ پر کھڑنا ہے. اس سے ہٹ کر دوسری جگہ پر جو ہے آپ مکان پر کھڑیں گے وہ عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں. مثال کے اعتبار سے آپ یوم عرفہ کے دن حج کے لیے گئے ہیں، تو عرفہ کے میدان میں جا کر کھڑنا آپ کا وقوف مانا جائے گا، آپ کی حج قبول ہو سکتی ہے. حج میں عرفہ لازمی ایک شرط ہے. آپ عرفہ کے میدان چھوڑ کر اگر مزدلفہ میں جا کر کھڑے ہیں تو آپ کا عرفہ میں کھڑنا اللہ کے پاس شمار نہیں ہوگا، کیوں؟ تو یہاں جگہ متعین ہے، وہ جگہ پر کھڑنا اور اسی جگہ پر کھڑنے کو اللہ نے عبادت بنا دیا ہے. تو یہاں اس مکان پر کھڑنا کو تو اسی مکان پر کھڑنا ہے. اسی طرح آپ جو ہے اعتکاف رکھتے ہیں، تو اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے. یعنی آپ گھر میں جا کر اعتکاف کر لیں، کسی قبروں پر جا کر اعتکاف کر رہے ہیں، یہ اعتکاف اللہ کے پاس قبول نہیں. کیوں؟ اعتکاف کے لیے اللہ کے نبی مسجد منتخب کیا ہے. اور تیسری بات، عبادت کی کتنی قسمیں ہیں، ٹائپس آف عبادت. جواب، عبادت کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 قلبی عبادت. اس کی مثال کیا ہے؟ قلب یعنی اپنے دل کے اندر، دل سے عبادت ہوتا ہے، اور زبان سے عبادت ہوتا ہے، اور مال سے ہوتا ہے. جیسا کہ قلب سے جو کرنے والی عبادت یہ ہے توکل، محبت، خوف، امید. اب دیکھیں، توکل اللہ پر رکھنا ہے،
یہ قلب سے ہوتا ہے، یہ بدن سے نہیں۔ ہمارا دل جو ہے اللہ پر پوری بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر آپ مومن رہیں گے، آپ کے ساتھ جو ہے ایمان جڑا ہوا ہے، تو آپ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر توکل رکھو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 20/3 وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور ایک جگہ پر اللہ سورۃ الطلاق میں فرماتا ہے آیت نمبر 3 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور یہ ہے آپ کی دل سے جو ہے اس کی تعلقات اور محبت، یہ بھی اللہ پر آپ محبت رکھتے ہیں، یہ محبت بھی دل سے ہوتا ہے۔ اور خوف ہے، آپ اللہ سے ڈرنا ہے، دوسرا کسی سے اب نہیں ڈرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورۃ آل عمران آیت نمبر 175 میں فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر آپ مومن ہیں آپ صرف اللہ کی ڈریے، اللہ سے ڈریے، دوسرے کسی سے مت ڈریے۔ آپ کے ڈرنے کے لیے سب حق اللہ کو ہے۔ یہ قلب سے انسان کی عبادت ہے، قلب سے تعلقات ہیں، اللہ پر توکل رکھنا، اللہ پر محبت رکھنا، اللہ کے اوپر خوف، اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے امید رکھنا، یہ سب انسان کی دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب دیکھو، جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور امید کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرماتے ہیں، 3 آدمی ہیں، ایک مرتبہ ایک جگہ پر اٹک جاتے ہیں، اٹکنے میں اور تینوں آدمی نے اللہ کے نبی اللہ سے جو ہے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ عمل کے ذریعے سے مجھے اس جگہ سے جو ہے پار کر دے۔ یہ غار کے اندر اٹک جاتے ہیں اور غار کے جو دروازہ بند ہوگا، چٹان سے بند ہو چکا ہے، تو اندر اٹک گئے ہیں، اس لیے تینوں آدمی نے دعا کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک آدمی یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میں نے غلط کام کرنے کے لیے، یعنی زنا کرنے کے لیے میں اپنے ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں، لیکن اس عورت نے کہا اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرو جس عورت نے مجھے کہا تو میرے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ، خوف میرے دل کے اندر جو ہے اخلاص کے ساتھ آ چکا ہے، تو فوراً اس غلط کام سے میں ہٹ گیا ہے۔ تو اس بات پر اللہ مجھے چٹان کو ہٹا دیا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا عبادت ہے۔ ایک آدمی غلط کام کرنے کے لیے گیا ہے، لیکن اللہ کی سزا بہت سخت ہے، تو اس ڈر سے اگر کسی گناہ کو چھوڑتا ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوں گی۔ اس طرح سے کوئی انسان اس ڈر پر کسی غلطی کو چھوڑتا ہے، یہ بھی عبادت بنتا ہے۔ دوسرا ہے زبانی عبادت، اپنے زبان سے اللہ سے مدد طلب کرنا، یا اللہ مجھے مدد کر، یہ بھی عبادت ہے۔ اور توبہ کرنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اپنے زبان سے۔ اور استغفار کرنا اور اللہ پر قسم کھانا، یہ اللہ یہ حق ہے، یہ سارے چیز عبادت ہوتا ہے۔ یہ زبانی عبادت ہے۔ کوئی انسان اپنے ضرورت کے لیے مانگتا ہے، یا اللہ مجھے فلاں دشمنی سے جو ہے، فلاں بیماری سے مجھے دور کر دے، شفا دے، تو اللہ پر امید رکھ کر اللہ ہی دینے کا حق ہے، وہی سارے جہاں کو جو ہے اس کی حکم سے چلتا ہے۔ اگر یہ سمجھ کر رب کے پاس اپنے زبان سے جو ہے طلب کر کر گڑ گڑاتا ہے، تو یہ زبانی عبادت ہو جاتا ہے۔ اور انسان غلطی کر دیا ہے، کرنے کے بعد اپنے زبان سے توبہ کرتا ہے، تو توبہ زبان سے کی عبادت ہو جاتا ہے۔ تو استغفار کرتا ہے، یہ بھی جو ہے زبانی عبادت میں شامل ہے۔ تیسرا چیز مالی عبادت، جیسے انسان کو اللہ نے زکوٰۃ دیا، یعنی مال دیا ہے، اس میں سے زکوٰۃ دیتا ہے اور قربانی دیتا ہے، یہ ساری چیز جو ہے انسان کے مالی عبادت میں شامل ہے۔ چوتھا سوال،
ہمیں کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں اللہ رب العالمین سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آپ دوسرے کسی کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا اوپر اللہ نے لازم کر دیا ہے، ہم پر فرض کر دیا ہے، تو اللہ کے سوا دوسرے کسی کی عبادت لائق نہیں ہے، کسی قسم کی عبادت ہو۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے آنے والے مصیبت کو کسی انسان یا نبی یا ولی یا فرشتے دور کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ مصیبت دور ہو سکتی ہے، اس طرح سے آپ اپنے دل میں خیال رکھے ہیں، تو آپ اللہ پر امید رکھنے کے ساتھ یا اللہ کے اس امید سے آپ بیزار ہو کر دوسرے لوگوں کے طرف جو ہے آپ امید رکھتے ہیں اور ان پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ شرک بن جاتا ہے۔ تو آپ اپنے دل کو بھی صاف رکھنا ہے، جو بھی مصیبت ہے، جو بھی خیر ہے، جو بھی شر ہے، یہ ساری عمل، ساری حکومت صرف اللہ کی ہاتھ میں ہے، کسی کا وہ حق نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے قلب کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ پانچواں چیز، ہمیں اللہ کی عبادت کس طرح کرنا چاہیے؟ تو ہم نے اوپر بتایا ہے عبادت کیا چیز، عبادت کی شرطیں کیا ہے۔ ہم اپنے طریقے سے، اپنی منمانی سے، اپنی چاہت سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ کی عبادت اس طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے۔ سورۃ الحشر میں اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں تمہارے رسول نے دیا ہے اسے آپ لے لو، جس چیز سے تمہارے رسول نے تم کو روکا ہے اس چیز سے آپ رک جاؤ۔ تو ہمیں اللہ کی رضامندی، اللہ کی پسندیدہ عمل ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے، عبادت سمجھ کر اپنے چہرے پر پیٹتا ہے یا اپنے سمجھ سے جو ہے پلٹی مارتا ہے، نماز اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اس طرح سے رکوع کرنا ہے، رکوع میں کیا تسبیح پڑھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سجدہ میں پہلے ہاتھ کیسا رکھنا ہے، پاؤں کس طرح سے رکھنا ہے، یہ سارے طریقے سجدے کی طریقے اللہ کے نبی نے بتایا جب سجدہ بنتا ہے۔ رکوع کے طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا جب رکوع بنتا ہے۔ اگر آپ جو ہے پلٹی مارتے ہیں سجدہ کو، جس طرح سے سجدہ اسی طرح سے جو ہے پلٹی مارنا غیر اللہ کی سامنے، یا صرف اللہ کو جو ہے مسجد میں جا کر پلٹی مارنا ہے، یہ عبادت ہو سکتا ہے؟ کیوں یہ طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے بہت سارے چیز ہم اپنے معاشرت میں دیکھتے ہیں۔ محرم کا مہینہ ہے، لوگ پنجہ اٹھاتے ہیں اور اپنے سینے میں مارتے ہیں، اپنے بہت سارے لوگ جو ہیں آگ میں بھی کودتے ہیں، یہ عبادت سمجھتے ہیں۔ اس کی کوئی بھی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی آپ یہ ایک مثال بھی دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو یہ عبادت ہرگز بن نہیں سکتا ہے۔ تو ہمارا عبادت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے، یہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔